شرم و حیا کی وجہ سے یہ نقصان اور گھاٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کہا بل دعا، اے انصاری صاحب اس کو چھوڑ دے، اس کو ڈانٹ مت۔ الحیا والایمان، اس کے اندر ایمان ہے اس لیے اس کے اندر حیا بھی ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر حیا ہوگی، اور جس کے اندر حیا نہیں ہوگی اس کے اندر سے ایمان خود بخود اٹھتا چلتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم موبائل کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ آج عورتوں کے اندر سے شرم و حیا تو ختم ہوتے چلا جا رہا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے اندر سے بھی وہ شرم و حیا کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں موبائل کے اندر دیکھتے ہیں اچھی خاصی داڑھی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، قبر کے اندر پیر لٹک رہے ہیں اور دنیا کے فالوورز بڑھانے کے لیے بڈھے میاں ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے؟ ویڈیو بنا رہے، باقاعدہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ایمان کی غیرت تو ختم ہو چکی اور ناچ ناچ کی ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی کہاں گئی شرم و حیا؟ کہاں گئی وہ شرم و حیا؟ شرم و حیا کا عادی ہمیں اسلام کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں شرم و حیا کرنے کا حکم دیتا ہے میرے بھائی۔ اور میرے بھائیوں، عورتوں کا حال تو اللہ ہی رحم فرمائے۔ آج موبائل کا ہاتھ پہ چلانا مشکل ہو چکا ہے، آج موبائل کا ہاتھ پہ چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ اگر انسان موبائل کا لاک کھول کر اگر کسی بھی فنکشن میں جائے تو سوائے ننگی تصویروں کے کچھ نہیں ہے۔ کہاں گئی شرم و حیا؟ اور اس میں آپ افسوس کریں گے، افسوس کا مقام تو تب ہوگا کہ یہ شرم و حیا کا جنازہ نکالنے والی اگر سب سے زیادہ کوئی چیز ہے تو وہ مسلم عورتیں ہیں، مسلم عورتیں۔ میرے بھائیوں، کہاں گئی وہ شرم و حیا؟ جس شرم و حیا کو ام المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی، اور دستک دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کا اور ران کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آئے، دروازے میں دستک دی، اجازت طلب کی، وہ اندر آ گئے۔ اندر آنے کے بعد بات چیت کی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت طلب کی انہوں نے، اور اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی اور آئے، باتیں چیتیں کی، بات وغیرہ ہوئی، ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، جن کو ذوالنورین کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان کو 22 سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور جب اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پنڈلی کا ران کا جو حصہ کھلا ہوا تھا، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس کو چھپا لیا۔ جب چھپایا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی، بات چیت کرنے کے بعد وہ تینوں صحابی چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، لیکن آپ نے اپنے سطر کو چھپایا نہیں، پنڈلی کے حصے کو چھپایا نہیں، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ گھر کے اندر آئے تو آپ نے اپنے سطر کو چھپا لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کیا میں اس سے پردہ نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اتنے حیا والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ وہ شرم و حیا آج امت مسلمہ کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، شرم و حیا کا سب سے پہلا درس ہمیں ابو البشر آدم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس درخت کا پھل کو چکھنا نہیں، لیکن شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن نے بہکایا اور اس درخت کے پھل کو چکھ لیا، اور جب اس درخت کے پھل کو چکھا تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، جیسے ہی انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا جنت کا لباس دونوں کے بدن سے اتر گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام اور ابو البشر آدم علیہ السلام دونوں کے بدن سے وہ جنت کا لباس اتار دیا گیا، اور جب اتارا گیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں پتوں کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ کیا کیا تھا؟ اپنی شرمگاہ کو چھپایا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی
علیہ وسلم جو آخری نبی ہمارے ہیں، وہاں تک کہ ہم کو شرم و حیا کا دلیل ملتی ہے، شرم و حیا کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہوحان کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکوں نے تیرے باپ کو اتنا مارا کہ وہ مکہ کے چوراہے میں بے ہوش ہو کر کے پڑا ہوا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ 5 سال کی بچی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے، اپنے ابو کے چہرے کا پسینہ اور خون پوچھتے جاتی اور کہتے جاتی تھی، اے مکہ کے مشرکوں، اے مکہ کے کافروں، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کو ستایا نہیں۔ یہ کہتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں کے آنسو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں پڑے تو بے ہوش رسول ہوش میں آیا اور کہا، اے مکہ کے کافروں، تم نے مجھے جتنا مارا، جتنا ستایا، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی جتنا مجھے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پہنچے۔ میرے بھائیوں، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی تھی۔ ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے اور اپنے ابو کے چہرے کا پسینہ اور خون پوچھتے جاتی تھی اور کہتے جاتی تھی، اے مکہ کے کافروں، تم نے میرے اس باپ کو مارا جس نے آج تک کسی کو ستایا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ حضرت فاطمہ 5 سال کی بچی ہے اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار